شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نفی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہت بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی جی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ مسلسل یہ فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ سکوت فرما لیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبائر کبیرہ کی جمع ہے۔ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ اس برے کام کو کہتے ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہو اور اس کا ارتکاب بڑا جرم ہو، جیسے قتل ناحق، زنا کرنا اور جہاد سے بھاگ جانا وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر نافرمانی کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر آگ، لعنت، غضب یا عذاب کی وعید ہو اسے کبیرہ کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کتنے ہیں اس بارے میں اختلاف ہے۔ یہاں اس حدیث نمبر 337 میں 4 کبیرہ گناہ ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ صرف یہی 4 کبیرہ گناہ ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز حصر پر دلالت نہیں کر رہی۔ ایک قول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے 7 ہلاکت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 1 اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، 2 جس کے قتل کو اللہ عز و جل نے حرام کیا اسے ناحق قتل کرنا، 3 جادو کرنا، 4 سود کھانا، 5 یتیم کا مال کھانا، 6 جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، 7 شادی شدہ پاک دامن مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ ایک قول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ 9 ہیں، 7 پیچھے والے اور 2 یہ ہیں 8 والدین کی نافرمانی کرنا، 9 حرام کام کو حلال جاننا۔ سب سے بڑا گناہ، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور دنیا و آخرت میں شرک کی سزا سے بڑی سزا کسی اور گناہ کی نہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا شرک کے علاوہ کسی اور گناہ کی سزا نہیں، اور نہ ہی کوئی اور گناہ ایمان کو برباد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ایک مقام پر شرک کو ظلم کے نام سے بھی موسوم کیا ہے۔ والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی کرنا شرعاً حرام ہے، نیز اولاد پر والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا حرام ہے۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ فعل جس سے والدین کو تکلیف پہنچے وہ حرام ہے، بشرطہ کہ وہ فعل افعال واجبہ میں سے نہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ فعل جو کہ معصیت نہ ہو، اس میں والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور ایسے کام میں ان کی مخالفت کرنا نافرمانی ہے۔ ان کے حقوق ادا نہ کرنا یا ان کے جائز حکموں کی مخالفت کرنا نافرمانی ہے۔ ماں باپ کے حکم میں دادا دادی اور نانا نانی بھی ہیں۔ اس ترتیب سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نافرمانی بدترین جرم ہے کہ شرک کے بعد اس کا ذکر فرمایا گیا، اسی لیے رب نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا ذکر کیا کہ فرمایا، ترجمہ کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جھوٹی گواہی دینے والے کی سزا، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر گناہ کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ترجمہ تو دور رہو بتوں کی گندگی سے
اور بچو جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر۔ جھوٹی گواہی دینے والے کی سزا کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے والی کو جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں لکھ کر بھیجا کہ اسے 40 کوڑے مارے جائیں، اس کے چہرے پر سیاہی ملی جائے، اس کو گنجا کیا جائے اور اسے طویل قید میں رکھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور روایت بھی مروی ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ جھوٹی گواہی دینے والے کا چہرہ کالا کر کے اس کے امامے کو اس کی گردن میں لٹکا کر اسے گلیوں میں گھمایا جائے اور کہا جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے اور اس کی گواہی کبھی قبول نہ ہوگی۔ ابن وہب نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ اسے کوڑے لگائے جائیں، گلیوں میں گھمایا جائے اور طنز و تشنیع کیا جائے۔ ابن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جھوٹی گواہی دینے والے کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود ہے، چاہے وہ سچی توبہ بھی کر لے۔ ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنے والے کے لیے قرآن پاک میں جہنم کے عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی ناحق قتل کی شدید مذمت بیان فرمائی گئی ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی زمین کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا، بے شک جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ جب کسی زمین کو قتل کرنے کی یہ سزا ہے تو کسی مسلمان کو قتل کرنا کس قدر سخت گناہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک پوری دنیا کا زوال کسی مسلمان کو قتل کرنے سے زیادہ ہلکا ہے۔ جھوٹی قسم کھانے کا حکم۔ مذکورہ حدیث پاک میں جھوٹی قسم کھانے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی، یعنی مثلاً جس کے آنے کی نسبت جھوٹی قسم کھائی تھی یہ خود بھی جانتا ہے کہ نہیں آیا ہے، تو ایسی قسم کو غموس کہتے ہیں۔ غموس میں سخت گناہ گار ہوا۔ استغفار و توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ جھوٹی قسم کھانے کا وبال۔ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے۔ جھوٹی قسم گزشتہ بات پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر کھانے والے پر اگرچہ اس کا کوئی کفارہ نہیں مگر اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے دریا میں غوطے دیا جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ اللہ عز و جل جس نے ہمیں پیدا کیا، پوری کائنات کو تخلیق کیا یعنی بنایا، جس پر ہر بات ظاہر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ دلوں کے بھید بھی وہ خوب جانتا ہے، جو رحمان و رحیم بھی ہے اور قہار و جبار بھی ہے۔ اس رب الانام کا نام لے کر جھوٹی قسم کھانا کتنی بڑی نادانی کی بات ہے، اور وہ بھی دنیا کے کسی عارضی وقتی فائدے یا چند سکوں کے لیے۔ جھوٹی قسم کھانے میں کوئی فائدہ نہیں، نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔ کل بروز قیامت جھوٹی قسم کھانے والے کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ جھوٹی قسم کھانے والے تاجر کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی قسم سے برکت مٹ جاتی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے کی قسم قیامت تک اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جاتی ہے۔ جھوٹی قسم کھانا مومن کی شان نہیں بلکہ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو جہنم کے کھولتے ہوئے دریا میں غوطہ دیا جائے گا۔ الغرض، جھوٹی قسم دنیا و آخرت دونوں میں بندے کے لیے سخت وبال ہے۔ اولاً قسم نہیں کھانی چاہیے، اور کبھی ضرورتاً قسم کھانی بھی پڑے تو سچی قسم کھائیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی نافرمانی کرنے، جھوٹی قسمیں کھانے
ناحق قتل کرنے جیسے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔